نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 18واں سپارے کی شروع کی آیت جو ہے وہ پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 18ویں سپارے کے شروع میں ایمان والوں کی 8 صفات جو ہے وہ ذکر کی ہیں، اور جن صفات پر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جس ایمان والے میں یہ 8 صفات ہوں گی تو یہ جنت الفردوس کے جو ہے وہ وارث بنے گے، اور ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جنت الفردوس کے اندر رہیں گے اگر کسی ایمان والے میں یہ 8 صفات جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ صفات کتنی اہم ہوں گی، اللہ کے یہاں کتنی اہمیت ہوگی ان صفات کی، کہ جس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت الفردوس کا جو ہے وہ وعدہ فرما رہے ہیں۔ اور لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے افلح المؤمنون، افلح کا معنی ہے یعنی افلح جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اور اردو میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس سے افلح کا جو ہے وہ ترجمہ کیا جا سکے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ افلاح کا معنی کامیابی کے ہے، حالانکہ افلاح کا معنی صرف کامیابی کے نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم، افلاح کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس لیے ہمارا مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، کہ آؤ جو ہے وہ فلاح کی طرف جو ہے وہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، صفات ذکر کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور جو ہے یہ فلاح جو ہے وہ پانے والے ہیں۔ تو فلاح کا لفظ ایسا وسیع لفظ ہے کہ سمجھانے کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی ساری فلاح اور ساری کشادگی، ساری مسرتیں، اور آخرت کی جو ہے وہ ساری فلاح، ساری کامیابی، اور آخرت کی ساری راحتیں، ساری جو ہے وہ آسانیاں، یہ مفہوم ہے فلاح کا، کہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے یہ ایمان والے جو ہے وہ کامیاب ہیں، اور کامیابی جو ہے وہ پانے والے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں جن میں 8 صفات جو ہے وہ آ جائیں۔ اور پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابیوں کے لیے اللہ نے جن صفات کو ذکر کیا ہے ان صفات میں سب سے اول صفت اللہ نے جو ہے خشوع والی نماز بتائی۔
اب یہ خشوع والی نماز کی کتنی اہمیت ہوگی کہ اللہ نے 8 صفات میں سے سب سے پہلے اس صفت کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ پورے قرآن پاک میں تقریباً 62 مرتبہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ نماز کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک کی تو ایک آیت ہی کافی تھی، اللہ کا ایک حکم ہی جو ہے وہ کافی تھا۔ واللہ اور جس کو اللہ تعالیٰ 62 مرتبہ کہیں، نو یا 10 مرتبہ تو حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو، اس طرح حکم کے انداز میں اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو۔ اور ایک مرتبہ جو ہے وہ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ عورتیں بھی جو ہے نماز پڑھیں، یعنی مؤنث کا صیغہ ایک مرتبہ نماز کے لیے عورتوں کے لیے استعمال کیا ہے، اور مذکر کا صیغہ 10 مرتبہ اللہ نے مردوں کے لیے استعمال کیا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اور پھر اشارتاً دلالتاً نصاً 62 مرتبہ قرآن میں جو ہے وہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ اب یہ کتنی اہم چیز اور کتنا اہم امر اللہ کے دربار میں جو ہے وہ ہوگا۔ اور نماز کے ساتھ جو ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دو لفظ جو ہے وہ عام طور پر ہم اردو میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ بڑی خشوع سے یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز بڑی خشوع اور خضوع والی ہے۔ تو نماز کے لیے ایک خشوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک خضوع کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ خضوع کا معنی یہ ہے کہ یہ جو ظاہری جسم ہے کہ نماز میں جو ہے وہ آنکھوں کو کیسا رہنا چاہیے، نماز میں جو ہے وہ ہاتھوں کو کیسا رہنا چاہیے، نماز میں جو ہے وہ جسم جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ رہنا چاہیے، قیام کس طرح ہونا چاہیے، جسم کس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہو، کس طرح جو ہے وہ رکوع کرے، کس طرح سجدہ کرے، کس طرح قومہ کرے، کس طرح جلسہ کرے، کس طرح جو ہے وہ قاعدہ کرے۔ تو خضوع کا تعلق اس جسم کے ظاہری آداب کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالی نے نماز کی حالت کے لیے اس جسم کے لیے جو ظاہری آداب رکھے ہیں، اگر کوئی ایمان والا ان تمام آداب کی رعایت کر کر نماز پڑھتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس کی نماز بڑی خضوع والی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ بالکل بے حرکت بالکل جو ہے وہ سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے رہو۔
اور خضوع کے لیے نماز کی حالت میں دو اعضاء کا جو ہے وہ قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ نماز میں خضوع کے لیے جسم کے دو اعضاء کو جو ہے دو اعضاء کا سنبھالنا، دو اعضاء کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، یہ خضوع کا اہم حصہ ہے۔ نمبر 1 آنکھ اور نمبر 2 ہاتھ، یہ دو اعضاء جو ہے وہ نماز میں صحیح حالت میں استعمال ہو جائیں، آنکھیں اور ہاتھ، تو بہت بڑا خضوع کا حصہ جو ہے اس نمازی کی نماز میں آ جائے گا۔ عام طور پر جو خضوع کی کیفیت ٹوٹتی ہے وہ ان دو اعضاء کی حرکت کی وجہ سے جو ہے خضوع میں فرق آتا ہے، کہ نماز کی حالت میں آنکھوں کا صحیح استعمال اور نماز کی حالت میں ہاتھوں کا جو ہے وہ صحیح استعمال۔ تو خضوع کا تعلق ہمارے ظاہری جسم کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، صرف نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ ایسی نماز پڑھنی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہماری نماز اور اللہ کے رسول کی نماز، لیکن کوشش کرنی ہے اس بات کی کہ جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جس طریقے سے پڑھی، وہ نماز کا سنت طریقہ کہلائے گا۔ تو جتنی ہمارا ظاہری جسم کا استعمال سنت کے مطابق ہوگا، اتنی ہماری نماز جو ہے وہ خضوع والی جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی۔ اور دوسرا لفظ جو ہے وہ خشوع استعمال ہوتا ہے، اور خشوع کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اندر کے ساتھ ہے، کہ ہمارا باطن، ہمارا اندر، ہمارا دل و دماغ نماز کی حالت میں اللہ کی طرف متوجہ رہے، اس کا نام جو ہے وہ خشوع ہے۔ اللہ کسی خوش نصیب مسلمان کو یہ دونوں جو ہے وہ صفات، یہ دونوں کیفیات نصیب فرما دے، کہ ظاہری استعمال بھی سنت کے مطابق ہو جائے یعنی خضوع ہو جائے، اور باطنی استعمال بھی سنت کے مطابق ہو جائے یعنی خشوع نماز میں آ جائے۔ اس لیے کہ اور اللہ کی شان، ہم نے اس نماز کو جو ہے وہ روٹین کی ایک چیز سمجھ لی، معمول کی ایک چیز سمجھ لی۔ یہ شرعی کام روزانہ ہم کرتے ہیں، تو نماز کو بھی ہم نے یہ درجہ دیا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلیفہ دوم ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اتنی بڑی تھی کہ جتنے آج کے 15 ملکوں کو ہم شمار کریں تو آج جو 15 ممالک ہیں، اتنی بڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ خلافت تھی۔ ظاہری بات، اتنی بڑی بادشاہت میں کتنے گورنر ہوں گے، کتنے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور کتنے مشیر معاونین ہوں گے اتنی بڑی حکومت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
سارے گورنروں کے نام جو ہے وہ ایک حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا تھا، اور اس میں لکھا تھا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن حفظها حافظ علیہا، کہ بھئی تم ایک صوبے کے تم گورنر ہو، ظاہر ہے ایک گورنر کی جو ہے وہ کتنی بڑی ذمہ داریاں ہوں. وہ کوئی 15ویں صدی کے نہیں تھے، وہ تو پہلی صدی کے لوگ تھے کہ 15 ملکوں کے برابر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ خلافت تھی. اور کیا فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر گیا تو سوال مجھ سے قیامت کے دن ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلم اپنے غلام سے کہا کہ چلو رات کو چکر لگائیں. امیر المومنین تو مدینے کے مضافات میں چکر لگا رہے تھے، قریب قریب جو بستیاں تھیں ان میں حضرت عمر چکر لگا رہے تھے رات کو. تو ایک میدان سے گزرے تو دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اور جو ہے وہ کچھ چھوٹے بچے ہیں وہ اس خیمے کے باہر بیٹھے رو رہے ہیں. ایک عورت نے چولہا جلایا ہوا ہے اور دیگڑی اوپر رکھی ہوئی ہے، آگ جل رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے اجازت چاہی کہ میں آپ کے قریب آ جاؤں. اس نے کہا آ جاؤ. آپ نے کہا اما ان بچوں کو خاموش کرا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کیا پکا رہی ہو؟ کا پانی دیگڑی کے اندر جو ہے آگ پر رکھ دیا ہے تاکہ ان بچوں کو تسلی ہو جائے کہ ہمارے لیے کچھ پک رہا ہے، اور اسی طرح امید پر یہ سو جائے. اور باقی قیامت کا دن ہوگا اور امیر المومنین ہوں گے. اللہ کے سامنے جو ہے میں امیر المومنین سے جو ہے وہ حساب لوں گی کہ میرے بچے جو ہے بھوکے تھے اور امیر المومنین نے ہماری خبر نہیں لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. کہا اماں اب امیر المومنین کی غیب کی بات تو جانتا نہیں ہے کہ کہاں بچے بھوک سے رو رہے ہیں، بھلا امیر المومنین کو تیرے بچوں کے رونے کا کیا پتا؟ اچھا ہمارے امیر المومنین بھی بنے ہیں اور ہمارے بچوں کی جو ہے وہ خبر بھی نہیں رکھتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے. اب وہ تو یہ نہیں سمجھ رہی تھی. کہا میں صبح جو ہے امیر المومنین کے دربار میں جاؤں گی. حضرت عمر نے اپنے غلام اسلم سے کہا جلدی آؤ. بیت المال کا جو خزانہ تھا وہاں سے جو ہے ایک بوری جو ہے وہ سامان کی بھری کھانے پینے کی ہے. تو اسلم غلام نے اس بوری کو اٹھا کر اپنے مونڈے پر رکھا. اپنے حضرت امیر المومنین نے کہا نہیں نہیں میری کمر پر رکھ دو. غلام نے کہا امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں. کہا نہیں میری کمر پر رکھ دو. اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا امیر المومنین میں غلام ہوں، میں اٹھاتا ہوں آپ کی بوری کو. فرمایا نہیں میری کمر پر رکھ دو. اور پھر فرمایا قیامت کے دن اللہ تجھ سے ان کے بارے میں پوچھیں گے یا میرے سے پوچھیں گے؟ حساب مجھے دینا ہوگا. غلام کہتے میں حیران ہوا.
پوری بوری حضرت عمر نے کمر پر اٹھائی اور اسے تیزی سے چل رہے ہیں، اور اس خیمے کے پاس آ کر بوری اتاری، فوراً جو ہے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اور جو ہے وہ حلوہ تیار کیا، اور خود آگ جلاتے تھے، خود پھونکے مارتے تھے۔ حلوہ تیار ہو گیا، خود اپنے ہاتھوں سے حلوہ نکال کر پلیٹ میں ڈالا اور خود اس کو دیا۔ بچوں نے کھایا تو بچے جو ہے وہ کھلکھلانے لگے، ہنسنے لگے جب پیٹ بھر گیا۔ تو حضرت عمر تھوڑا سا قریب جا کر بیٹھ گئے۔ اصل میں غلام نے کہا امیر المومنین یہاں کیوں آپ بیٹھے ہیں؟ کہا میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، دل چاہتا ہے ہنستا ہوا بھی انہیں جو ہے وہ دیکھ۔ تو اتنی بڑی بادشاہت، اور اس بادشاہت کی جو ہے اتنی بڑی جو ہے وہ ذمہ داری کا جو ہے وہ احساس تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا سارے گورنروں کو بھی دیکھو، تمہاری ساری مشغولیات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تمہاری ان ساری مصروفیات اور مشغولیات میں میرے یہاں میرے نزدیک سب سے اہم تمہاری مشغولی نماز ہے۔ حکومت کی ساری سرگرمیاں میرے نزدیک 2 نمبر پر ہیں اور نماز 1 نمبر پر ہے۔ اور پھر آگے ضابطہ کیا بتایا؟ اس لیے کہ جو مسلمان نماز کی حفاظت کرے گا وہ سارے ذمہ داریوں کی حفاظت کرے گا، سارے دین کی حفاظت کرے گا۔ اگر کوئی مسلمان نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب تو ایسے ہو گیا کہ وہ بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے تو یہ بیٹا پڑوسی کو گالی نہیں دے گا۔ جب باپ کو گالی دے سکتا ہے تو پڑوسی کو تو بطور کہ اولا گالی دے گا۔ جس نے نماز کو ضائع کر دیا جو سب سے اہم چیز تھی، تو باقی تو سارے غیر اہم نماز کے مقابلے میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نماز کو جو ہے وہ معیار بنایا تھا کہ جو گورنر، جس گورنر کی نماز اچھی ہے اس گورنر کی حکومت بھی، گورنری بھی اچھی ہے، اور جس کی نماز خراب ہوگی اس کی گورنری بھی جو ہے وہ خراب ہوگی۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ بیٹھے ہوتے ایک آدمی چائے لے کر آ رہا تو اس کے ہاتھ سے وہ چائے کا کپ گر گیا، اور فرمایا بھائی اپنی نماز کو ٹھیک کر، اپنی نماز کو ٹھیک کر۔ نماز کی کمی کوتاہی ساری زندگی پر جو ہے وہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور نماز کا اہتمام جو ہے اس کا اثر ساری زندگی پر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو عرض یہ کیا تھا کہ اللہ نے ایمان والوں کی جنت الفردوس دینے کے لیے 8 صفات ذکر کی ہیں۔ ان صفات میں سب سے پہلی صفت جو اللہ نے ذکر کی ہے وہ خشوع اور خضوع والی نماز کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ نصیب کرے۔